السلام علیکم۔ ہماری آج کی بک ہے دی کانفیڈنس کوڈ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ عام صلاحیتوں کے باوجود بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ انتہائی ذہین اور باصلاحیت لوگ اپنی صلاحیتوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ پاتے؟ اس کا ایک اہم جواب اعتماد یعنی کانفیڈنس ہے۔ دی کانفیڈنس کوڈ کی مصنفات کیٹی کے اینڈ کلیئر شپمین بتاتی ہیں کہ کامیابی صرف ذہانت، محنت یا تعلیم پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ آپ خود پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتماد پیدائشی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتماد ایک ایسی مہارت ہے جسے وقت کے ساتھ سیکھا اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ اعتماد کا راز کیا ہے؟ اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز جانتے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نئی چیزیں آزمانے، غلطیوں سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں رکتے کہ وہ قابل نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ وہ خود پر شک کرتے ہیں۔ کتاب کا بنیادی پیغام: اعتماد عمل سے پیدا ہوتا ہے، مسلسل سوچتے رہنے سے اعتماد نہیں بنتا۔ غلطیاں ناکامی نہیں بلکہ سیکھنے کا ذریعہ ہیں۔ خود پر یقین رکھنے والے لوگ زیادہ مواقع حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ کیا سیکھیں گے؟ نمبر 1، اعتماد کا سائنسی راز۔ دماغ اعتماد کیسے پیدا کرتا ہے؟ خوف اور خود شک پر قابو پانے کے طریقے۔ عملی عادت جو اعتماد بڑھاتی ہیں۔ زندگی میں زیادہ کامیاب فیصلے کیسے کیے جائیں؟ یاد رکھیں، کانفیڈنس ڈزنٹ کم بیفور ایکشن، کانفیڈنس گروز بیکاز آف ایکشن۔ ہم میں سے اکثر لوگ اعتماد کو صرف بہادری، اونچی آواز میں بات کرنے یا ہر وقت کامیاب نظر آنے سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے۔ کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز جانتے ہوں یا کبھی غلطی نہ کریں۔ اصل اعتماد یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر اتنا یقین رکھتے ہوں کہ نئے کام شروع کر سکیں، چیلنجز قبول کریں اور اگر ناکامی ہو بھی جائے تو دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں۔ اعتماد ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر بن سکتا ہوں، میں مشکلات کا سامنا کر سکتا ہوں، اگر میں ناکام بھی ہوا تو دوبارہ کوشش کروں گا۔ یہی سوچ ایک عام انسان کو غیر معمولی کامیابیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اعتماد اور غرور کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن دونوں میں واضح فرق ہے۔ اعتماد کہتا ہے میں سیکھ سکتا ہوں اور اگر غلطی ہوئی تو اس سے سبق لوں گا، جبکہ غرور کہتا ہے میں ہمیشہ صحیح ہوں، مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اعتماد انسان کو ترقی دیتا ہے، جبکہ غرور اسے سیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اگر آپ میں اعتماد نہیں ہوگا تو آپ نئے مواقع سے ڈریں گے، اہم فیصلے کرنے میں ہچکچائیں گے، دوسروں کی رائے سے زیادہ متاثر ہوں گے، اپنی صلاحیتوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیکن جب آپ میں اعتماد ہوگا تو آپ چیلنجز قبول کریں گے، غلطیوں سے سیکھیں گے، مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہیں گے، اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کریں گے۔ یاد رکھیں، کانفیڈنس از ناٹ بلیونگ یو ول نیور فیل، اٹ از بلیونگ دیٹ فیلئر ول ناٹ اسٹاپ یو۔ یعنی اعتماد یہ یقین نہیں کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ یہ یقین ہے کہ ناکامی بھی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ خود پر مکمل یقین نہیں کر پاتے؟
دوسری طرف کچھ لوگ کم صلاحیت کے باوجود بڑے اعتماد سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی فرق کو دی کانفیڈنس کوڈ میں دی کانفیڈنس گیپ کہا جاتا ہے۔ کانفیڈنس گیپ کیا ہے؟ کانفیڈنس گیپ وہ فرق ہے جو آپ کی اور آپ کمپیٹنس اصل صلاحیت کے کانفیڈنس کے اپنے بارے میں یقین درمیان میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن خود پر شک کی وجہ سے اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر پاتے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ محدود مہارت کے باوجود اعتماد کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں اور یہی اعتماد انہیں نئے مواقع تک پہنچا دیتا ہے۔ مصنفات کے مطابق سیلف ڈاؤٹ کی چند اہم وجوہات یہ ہیں: ہر کام میں مکمل ہونے کی خواہش یعنی پرفیکشنزم، دوسروں سے مسلسل موازنہ کرنا، ماضی کی ناکامیاں، دوسروں کی تنقید کا خوف، زیادہ سوچنا، یہ تمام عوامل انسان کے اعتماد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کانفیڈنس گیپ کو کم کیسے کریں۔ کتاب میں چند عملی اصول درج ذیل ہیں۔ ہر چیز کے کامل ہونے کا انتظار نہ کریں، چھوٹے قدم اٹھائیں، غلطیوں کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھیں، اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں، دوسروں سے کم اور اپنے کل سے زیادہ موازنہ کریں۔ مثال کے طور پر دو افراد ایک ہی ملازمت کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے مجھے سب کچھ نہیں آتا اس لیے میں درخواست نہیں دوں گا، جبکہ دوسرا شخص کہتا ہے مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ اگر دوسرا شخص ہی آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے اعتماد کے ساتھ عمل کیا۔ یاد رکھیں، ڈونٹ ویٹ انٹل یو فیل کانفیڈنٹ، ٹیک ایکشن اینڈ کانفیڈنس ول فالو۔ یعنی اعتماد آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ عمل شروع کریں، اعتماد خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا اعتماد صرف ایک احساس ہے یا اس کے پیچھے سائنس بھی موجود ہے؟ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق اعتماد صرف ذہنی کیفیت نہیں بلکہ اس کے پیچھے دماغ، ہارمونز، عادات اور روزمرہ کے رویوں کا گہرا تعلق ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ اعتماد سیکھا جا سکتا ہے اس لیے ہر شخص اسے بہتر بنا سکتا ہے۔ مصنفات کے مطابق اعتماد ایک ہی دن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ 3 چیزوں کے امتزاج سے بنتا ہے: مسلسل عمل، تجربہ، سیکھنے کا عمل۔ جب آپ کسی کام کو بار بار کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کام کو آسان سمجھنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ جب ہم کسی نئے کام سے ڈرتے ہیں تو دماغ خطرے کا احساس پیدا کرتا ہے، لیکن جیسے ہم اس کام کو بار بار انجام دیتے ہیں، دماغ اسے معمول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے اور خوف کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلی بار عوام کے سامنے بولنا مشکل لگتا ہے، لیکن بار بار مشق کے بعد یہی کام آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ اعتماد صرف سوچنے سے نہیں آتا بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے بنتا ہے، جیسے روزانہ ایک مشکل کام کرنا، نئی چیز سیکھنا، اپنی غلطیوں سے سبق لینا، چھوٹی کامیابیوں کو تسلیم کرنا۔ یہ عادات وقت کے ساتھ مضبوط اعتماد پیدا کرتی ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ جب ہم کسی خوف کا بار بار سامنا کرتے ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ اس خوف کو کم اہم سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل مشق انسان کو زیادہ پر اعتماد بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، کانفیڈنس گروز تھرو ایکشن ناٹ تھرو ویٹنگ۔ یعنی اعتماد انتظار کرنے سے نہیں بلکہ مسلسل عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی پر اعتماد رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ معمولی چیلنج سے بھی گھبرا جاتے ہیں؟ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق اس کا تعلق صرف شخصیت سے نہیں بلکہ ہمارے دماغ سے بھی ہے۔ ہمارا دماغ ہر تجربے، خوف، کامیابی اور ناکامی کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہی چیز ہمارے اعتماد پر اثر ڈالتی ہے۔ جب آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں تو دماغ پہلے اسے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، ہاتھ کانپ سکتے ہیں یا گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اسی کام کی بار بار مشق کرتے ہیں تو دماغ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام اتنا خطرناک نہیں۔ نتیجتاً خوف کم ہوتا ہے اور اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ دماغ صرف آپ کے تجربات سے نہیں بلکہ آپ کی سوچ سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار خود سے کہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں ضرور ناکام ہو جاؤں گا، تو دماغ ان باتوں کو سچ ماننے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود سے کہیں میں کوشش کروں گا، میں سیکھ سکتا ہوں، تو دماغ نئے مواقع کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ کتاب کے مطابق آپ اپنے دماغ کو اعتماد کی تربیت دے سکتے ہیں۔ ہر روز ایک ایسا کام کریں جس سے آپ تھوڑا ڈرتے ہوں۔ اپنی چھوٹی کامیابیوں کو یاد رکھیں، نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو اور حقیقت پسندانہ سوچ سے بدلیں۔ غلطیوں کو اپنی ناکامی نہیں بلکہ اپنی تعلیم سمجھیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ پہلی بار کیمرے کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، شروع میں آواز کانپتی ہے، الفاظ بھول جاتے ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ روزانہ ریکارڈنگ کریں تو چند ہفتوں بعد یہی کام آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ اس تجربے کا عادی ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، your brain believes that you repeatedly tell it and repeatedly do، یعنی آپ کا دماغ اسی بات پر یقین کرتا ہے جسے آپ بار بار سوچتے اور بار بار کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا اعتماد انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا اسے سکھایا جا سکتا ہے؟ دی کانفیڈنس کوڈ میں مصنفات اس سوال کا جواب سائنس اور تحقیق کی روشنی میں دیتی ہیں۔ ان کے مطابق اعتماد پر وراثت، نرچر اور ماحول و تربیت، نیچر، دونوں اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک چیز سے انسان کی تقدیر طے نہیں ہوتی۔ نیچر، ہر انسان مختلف شخصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بچپن سے نسبتاً زیادہ بے خوف یا ملنسار ہوتے ہیں، جبکہ کچھ محتاط اور شرمیلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرمیلا انسان کبھی پر اعتماد نہیں بن سکتا۔ یہ صرف ایک ابتدائی رجحان ہوتا ہے، آخری فیصلہ نہیں۔ نرچر، انسان کا ماحول اس کے اعتماد پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ مثلاً والدین کی حوصلہ افزائی، اچھے اساتذہ، مثبت دوست، نئی چیزیں سیکھنے کے مواقع، غلطیوں سے سیکھنے کی آزادی، یہ تمام عوامل اعتماد کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے برعکس، مسلسل تنقید، ڈر یا ناکامی کا خوف اعتماد کو کمزور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، دو بچے ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، ایک شروع سے پر اعتماد ہے جبکہ دوسرا شرمیلا۔ اگر شرمیلا بچہ روز تھوڑی تھوڑی ہمت کر کے سوال پوچھنا شروع کرے، تقریر کرے اور نئی چیزیں آزمائے، تو کچھ عرصے بعد اس کا اعتماد بھی نمایاں طور پر بڑھ جائے گا۔ یاد رکھیں، You may not control how you start, but you can control how you grow، یعنی آپ شاید یہ طے نہ کر سکیں کہ آپ نے زندگی کا آغاز کیسے کیا، لیکن یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ آپ آگے کیسے بڑھیں گے۔ اگر آپ اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟
زیادہ تر لوگ کہتے ہیں پہلے اعتماد آئے گا پھر میں عمل کروں گا، لیکن دی کانفیڈنس کوڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پہلے عمل آتا ہے پھر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اعتماد عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ مصنفات بتاتی ہیں کہ صرف سوچتے رہنے سے اعتماد پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ کا دماغ ایک نیا تجربہ حاصل کرتا ہے۔ یہی تجربہ آہستہ آہستہ اعتماد میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگ ہر چیز مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ دستیاب معلومات کے ساتھ بہترین کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ وہ ہر ممکن نتیجے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگ ہنسنے لگے تو، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو، یہ سوال انسان کو عمل سے روک دیتے ہیں۔ کتاب کا پیغام واضح ہے، سوچنا ضروری ہے، لیکن حد سے زیادہ سوچنا ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ چھوٹے قدم بڑی تبدیلی۔ اعتماد ایک دن میں نہیں بنتا، اس کے لیے روزانہ چھوٹے قدم کافی ہوتے ہیں، جیسے ایک نئی مہارت سیکھنا، کسی میٹنگ میں اپنی رائے دینا، کیمرے کے سامنے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا، کسی نئے شخص سے بات کرنا۔ ہر چھوٹا قدم آپ کے اعتماد کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ عمل کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار کامیابی ملے گی، کبھی غلطی ہوگی، کبھی ناکامی ملے گی، لیکن ہر ناکامی آپ کو ایک نیا سبق دیتی ہے اور یہی سبق اگلی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ یاد رکھیں، ایکشن کریٹس کانفیڈنس، ان ایکشن کریٹس فیئر، یعنی عمل اعتماد پیدا کرتا ہے جبکہ کچھ نہ کرنا خوف کو بڑھاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کام کا ارادہ کیا لیکن اتنا زیادہ سوچتے رہے کہ آخرکار کچھ بھی نہ کر سکے؟ یہی اوور تھنکنگ ہے، اور یہی عادت سیلف ڈاؤٹ کو جنم دیتی ہے۔ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق یہ دونوں اعتماد کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اوور تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے یا فیصلے کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچتے رہنا۔ ایسا انسان ہر ممکن نتیجے کا تصور کرتا رہتا ہے لیکن عملی قدم نہیں اٹھاتا۔ مثال کے طور پر، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگ میری غلطی پکڑ لیں گے تو، اگر میں کافی اچھا نہ ہوا تو، یہ سوال انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ جب ہم بار بار اپنی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں، یعنی سیلف ڈاؤٹ، تو ہمارا دماغ بھی ہمیں کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اعتماد کم ہو جاتا ہے، فیصلے مشکل لگتے ہیں، ہر نیا مواقع خطرناک محسوس ہوتا ہے، انسان اپنی اصل صلاحیت بھی استعمال نہیں کر پاتا۔ اوور تھنکنگ سے کیسے نکلیں؟ کتاب کے مطابق چند مؤثر طریقے یہ ہیں۔ ہر بات کو کامل بنانے کی کوشش نہ کریں، چھوٹے فیصلے کریں، عمل کو سوچ پر ترجیح دیں، اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں، ہر غلطی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ یوٹیوب پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے رہے کہ آواز بہترین نہیں، ویڈیو مکمل نہیں لگ رہی، لوگ کیا کہیں گے، تو شاید آپ کبھی ویڈیو اپلوڈ ہی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو ہر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی مہارت اور اعتماد دونوں بڑھتے جائیں گے۔ یاد رکھیں، دی بگیسٹ enemy آف کانفیڈنس از ناٹ فیلئر، اٹ از hesitation، یعنی اعتماد کا سب سے بڑا دشمن ناکامی نہیں بلکہ ہچکچاہٹ ہے۔ زندگی میں ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب کسی نے خوف کے باوجود ایک قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق، اگر آپ ہمیشہ محفوظ راستہ ہی اختیار کریں گے
تو آپ کی ترقی بھی محدود رہے گی۔ اعتماد اس وقت بڑھتا ہے جب انسان اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، یعنی کمفرٹ زون سے۔ خطرہ لینے کا مطلب لاپرواہی یا یہ سوچ سمجھے فیصلے کرنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ نئی چیز سیکھنے کی ہمت کرنا، نئی اپرچونٹیز قبول کرنا، ناکامی کے خوف کے باوجود قدم اٹھانا، اپنی صلاحیتوں کو آزمانا۔ اکثر لوگ ان وجوہات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے: ناکامی کا خوف، لوگوں کی تنقید کا ڈر، خود پر اعتماد کی کمی، کمفرٹ زون سے باہر آنے میں ہچکچاہٹ۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اکثر آپ ہمیشہ محفوظ راستے چنتے رہیں گے تو آپ کبھی اپنی اصل صلاحیت کو نہیں جان سکیں گے۔ جب آپ سوچ سمجھ کر نئے چیلنجز قبول کرتے ہیں تو اعتماد بڑھتا ہے، نئی مہارتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، مسائل حل کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، زندگی میں نئی اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ ہر نیا تجربہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ یوٹیوب پر نئی چینل شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر ویوز نہ آئے تو۔ اگر آپ ڈر کی وجہ سے آغاز ہی نہیں کریں گے تو کامیابی کا موقع بھی کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ مسلسل ویڈیوز بناتے رہے تو ہر نئی ویڈیو آپ کے تجربے، مہارت اور اعتماد میں اضافہ کرے گی۔ یاد رکھیں، گریٹ اپرچونٹیز آر فاؤنڈ آؤٹ سائڈ یور کمفرٹ زون، یعنی زندگی کے بڑے مواقع آپ کے آرام کے دائرے سے باہر موجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے ناکامی کا خوف نہ ہو۔ بہت سے لوگ اپنے خواب صرف اس لیے پورے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ دی کانفیڈنس کوڈ کا اہم پیغام یہ ہے کہ ناکامی کامیابی کی دشمن نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ انسان مختلف وجوہات کی بنا پر ناکامی سے ڈرتا ہے، جیسے لوگوں کی تنقید کا خوف، خود کو ناکام سمجھنے کا ڈر، عزت یا مقام کھونے کا خوف، ماضی کے تلخ تجربات۔ یہ خوف انسان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ کتاب کے مطابق کامیاب لوگ ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بناتے بلکہ اسے ایک سبق سمجھتے ہیں۔ وہ خود سے کہتے ہیں، میں ناکام نہیں ہوں، میری صرف ایک کوشش ناکام ہوئی ہے، میں اس تجربے سے کچھ نیا سیکھوں گا، اگلی بار میں پہلے سے بہتر کروں گا۔ یہی سوچ انہیں دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت دیتی ہے۔ مصنفات چند عملی مشورے دیتے ہیں: ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں، کامل ہونے کی کوشش چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے تجربات کریں، اپنی توجہ نتیجے کے بجائے عمل پر رکھیں۔ ہر کوشش کے بعد خود سے پوچھیں، میں نے اس سے کیا سیکھا؟ مثال کے طور پر، اگر آپ نے یوٹیوب پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کی لیکن صرف چند ویوز آئے، اگر آپ اسے اپنی ناکامی سمجھ کر رک جائیں گے تو ترقی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ویڈیو کا جائزہ لیں، غلطیوں سے سیکھیں اور اگلی ویڈیو بہتر بنائیں تو یہی ناکامی مستقبل کی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، فیلئر از ناٹ دی اپوزٹ آف سکسیس، اٹ از پارٹ آف سکسیس، یعنی ناکامی کامیابی کی مخالف نہیں بلکہ کامیابی کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی کام صرف اس لیے شروع نہیں کیا کہ وہ ابھی بالکل پرفیکٹ نہیں تھا؟ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے بہترین مواقع صرف اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ ہر کام کو 100% کامل بنانا چاہتے ہیں۔ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق پرفیکشنزم یعنی ہر چیز کو مکمل اور بے عیب بنانے کی خواہش اعتماد بڑھانے کے بجائے اسے کمزور کر دیتی ہے۔ پرفیکشنزم کیا ہے؟ پرفیکشنزم کا مطلب ہے یہ یقین رکھنا کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہر کام شروع سے ہی بہترین ہونا چاہیے، اگر میں کامل نہیں ہوں تو میں ناکام ہوں۔ یہ سوچ انسان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے۔
جب انسان ہر چیز کو کامل بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کام شروع کرنے میں دیر کرتا ہے، چھوٹی غلطیوں سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، خود پر مسلسل تنقید کرتا رہتا ہے، نئے تجربات سے ڈرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق کامیاب لوگ کامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ مسلسل بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر مہارت مشق سے بہتر ہوتی ہے، غلطیاں ترقی کا حصہ ہیں، پہلا قدم کامل ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوٹیوب پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ انتظار کرتے رہیں گے تو کہ آواز مکمل پروفیشنل ہو، کیمرہ مہنگا ہو، ایڈیٹنگ بہترین ہو تو شاید آپ کبھی آغاز ہی نہ کریں، لیکن اگر آپ موجودہ وسائل کے ساتھ شروع کریں تو ہر نئی ویڈیو آپ کو پہلے سے بہتر بنا دے گی۔ پرفیکشنزم سے نکلنے کے طریقے: کامل کے بجائے بہتر بننے کا ہدف رکھیں، چھوٹی غلطیوں کو قبول کریں، ہر دن تھوڑی سی بہتری لائیں، کام مکمل کریں پھر اسے بہتر بنائیں۔ یاد رکھیں ڈن از بیٹر دین پرفیکٹ، یعنی کسی کام کو مکمل کرنا اسے ہمیشہ کامل بنانے کی کوشش کرتے رہنے سے بہتر ہے۔ کیا صرف ہمارے خیالات ہی اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں؟ نہیں، دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق ہمارا باڈی لینگویج بھی اعتماد پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف دوسروں کو ہی نہیں بلکہ ہماری جسمانی حالت ہمارے دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ جھک کر بیٹھتے ہیں، نظریں نیچے رکھتے ہیں اور دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں تو آپ خود کو بھی کمزور محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہوں، اعتماد سے بات کریں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کریں تو آپ کا اعتماد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر الفاظ سے پہلے آپ کی جسمانی زبان کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا طریقہ، چہرے کے تاثرات، ہاتھوں کی حرکت، آواز کا لہجہ، یہ سب آپ کے اعتماد کا پیغام دیتے ہیں۔ مصنفات کے مطابق سیدھے بیٹھے یا کھڑے ہوں، نظریں جھکانے کے بجائے سامنے دیکھیں، مسکراہٹ کو اپنی عادت بنائیں، واضح اور پرسکون آواز میں بات کریں، غیر ضروری گھبراہٹ والی حرکات سے بچیں۔ یہ چیزیں آپ کا باڈی لینگویج انہینس کریں گی۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں نہ صرف دوسروں پر اچھا اثر ڈالتی ہیں بلکہ آپ کے دماغ کو بھی اعتماد کا احساس دلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی انٹرویو یا پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ کندھے جھکا کر، نظریں نیچی رکھ کر اور گھبراہٹ کے ساتھ داخل ہوں گے تو دوسروں پر بھی کمزور تاثر پڑے گا، لیکن اگر آپ سیدھے چلیں، مسکرائیں اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ زیادہ مضبوط اور پر اعتماد نظر آئیں گے۔ کتاب کے مطابق جسم اور دماغ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صرف پر اعتماد انداز اختیار کرنے سے بھی آپ کے اندر اعتماد کا احساس بڑھ سکتا ہے، کیونکہ دماغ جسم کے اشاروں کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ یاد رکھیں اسٹینڈ ٹال، اسپیک کلیئرلی اینڈ لیٹ یور باڈی سپورٹ یور کانفیڈنس، یعنی سیدھے کھڑے ہوں، واضح انداز میں بات کریں اور اپنے جسمانی انداز کو اپنے اعتماد کا ساتھی بنائیں۔ زندگی میں کامیابی صرف اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کیا جانتے ہیں، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق پر اعتماد لوگ صرف اچھے خیالات سے نہیں رکتے بلکہ انہیں واضح، پرسکون اور مؤثر انداز میں کمیونیکیشن بیان بھی کرتے ہیں۔ اچھی کمیونیکیشن اعتماد کو ظاہر بھی کرتی ہے اور اسے مضبوط بھی بناتی ہے۔ پر اعتماد گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اونچی آواز میں بولیں،
یا ہر بحث جیتنے کی کوشش کریں۔ اصل اعتماد یہ ہے کہ آپ اپنی بات واضح انداز میں کریں، دوسروں کی بات غور سے سنیں، اپنی رائے احترام کے ساتھ پیش کریں، اختلاف ہونے پر بھی پرسکون رہیں۔ کمیونیکیشن کی عادتیں۔ مصنفات کے مطابق یہ عادتیں آپ کی گفتگو کو بہتر بناتی ہیں۔ بولنے سے پہلے اپنے خیالات ترتیب دیں، مختصر اور واضح الفاظ استعمال کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اعتماد کے ساتھ لیکن عاجزی سے اپنی رائے دیں، دوسروں کی بات مکمل ہونے دیں پھر جواب دیں۔ بہت سے لوگ گفتگو کے دوران یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ہر وقت معذرت و ہاں انداز اپنانا، اپنی بات بار بار بدلنا، ضرورت سے زیادہ وضاحت دینا، ڈر کی وجہ سے خاموش رہنا۔ یہ عادتیں اعتماد کو کمزور دکھا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، دفتر میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ایک شخص کے پاس بہترین خیال ہے لیکن وہ ڈر کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، جبکہ دوسرا شخص اپنے خیالات واضح اور احترام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اکثر دوسرا شخص زیادہ بااعتماد اور بااثر سمجھا جاتا ہے، چاہے دونوں کے خیالات یکساں اچھے ہوں۔ یاد رکھیں، اسپیک ود کلیئرٹی، لسن ود رسپیکٹ اینڈ کانفیڈنس ود فلو، یعنی واضح انداز میں بات کریں، احترام سے دوسروں کو سنیں اور اعتماد خود بخود بڑھنے لگے گا۔ ایک اچھا لیڈر پیدا نہیں ہوتا بلکہ وقت، تجربے اور مسلسل سیکھنے سے بنتا ہے۔ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق مؤثر قیادت کی بنیاد صرف علم یا تجربہ نہیں بلکہ مضبوط خود اعتمادی کانفیڈنس بھی ہے۔ جو شخص خود پر یقین رکھتا ہے وہ دوسروں کو بھی اعتماد، امید اور حوصلہ دے سکتا ہے۔ قیادت کا مطلب صرف لوگوں کو حکم دینا نہیں بلکہ صحیح فیصلے کرنا، مشکل وقت میں پرسکون رہنا، دوسروں کی رہنمائی کرنا، ٹیم کو ایک مقصد پر متحد رکھنا۔ یہ سب کام اس وقت بہتر ہوتے ہیں جب لیڈر کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہو۔ کتاب کے مطابق ایک مؤثر لیڈر فیصلہ کرنے سے نہیں ڈرتا، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، دوسروں کی رائے سنتا ہے، ٹیم کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، مسائل کے بجائے حل پر توجہ دیتا ہے۔ ایسا لیڈر احترام حاصل کرتا ہے، صرف اختیار نہیں۔ قیادت میں غلطیوں کی اہمیت۔ بہترین لیڈر بھی غلطیاں کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ غلطیوں سے بھاگتے نہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں اور اپنی ٹیم کو بھی یہی سبق دیتے ہیں۔ جب ایک لیڈر اپنی کمزوری تسلیم کرتا ہے تو اس کی ساکھ کم نہیں ہوتی بلکہ اس پر اعتماد بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی کا ایک اہم منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، کمزور لیڈر دوسروں پر الزام لگاتا ہے لیکن پراعتماد لیڈر کہتا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہم اس سے سیکھیں گے اور اگلی بار بہتر کریں گے۔ اسی رویے سے ٹیم کا اعتماد برقرار رہتا ہے۔ اپنی قیادت کیسے بہتر بنائیں؟ چھوٹے فیصلے خود کرنا شروع کریں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، مشکل وقت میں پرسکون رہیں، ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، لیڈرشپ begins with believing in yourself before asking others to believe in you، یعنی قیادت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ پہلے خود پر یقین کرنا سیکھتے ہیں، پھر دوسرے بھی آپ پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ اعتماد ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی ایک کامیابی سے ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ دی کانفیڈنس کوڈ کے مطابق اصل اعتماد ہماری روزانہ کی عادتوں سے بنتا ہے۔ چھوٹے مگر مستقل اقدامات وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر روز ایک چھوٹا چیلنج قبول کریں۔ روزانہ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہو، جیسے کسی نئے شخص سے بات کرنا، میٹنگ میں اپنی رائے دینا، ایک نئی مہارت سیکھنا۔
کیمرے کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کرنا، ہر نیا تجربہ آپ کے اعتماد کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 2، اپنی کامیابی کو یاد رکھیں۔ اکثر لوگ صرف اپنی غلطیاں یاد رکھتے ہیں، اس کے بجائے ہر دن اپنی ایک کامیابی لکھیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ عادت آپ کے دماغ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین دلانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 3، منفی سیلف ٹاک کو بدلیں۔ اگر آپ خود سے کہتے رہے میں نہیں کر سکتا تو دماغ بھی یہی ماننے لگتا ہے۔ اس کے بجائے کہیں میں ابھی سیکھ رہا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ یہ سوچ اعتماد کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 4، جسم کا خیال رکھیں۔ اعتماد صرف ذہن سے نہیں جسم سے بھی جڑا ہوا ہے۔ مناسب نیند لیں، متوازن غذا کھائیں، باقاعدگی سے ورزش یا ہلکی جسمانی سرگرمی کریں، سیدھے بیٹھنے اور چلنے کی عادت اپنائیں۔ صحت مند جسم پر اعتماد ذہن کی بنیاد بنتا ہے۔ نمبر 5، مسلسل سیکھتے رہیں۔ ہر نئی مہارت آپ کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔ کتابیں پڑھیں، کورسز کریں، سوال پوچھیں اور نئی چیزیں آزمانے سے نہ گھبرائیں۔ نمبر 6، اعتماد عمل کو عادت بنائیں۔ اعتماد کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ کریں، چھوٹا قدم بھی کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اسمال ڈیلی ایکشنز کریٹ لاسٹنگ کانفیڈنس، یعنی روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہی دیر پا اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے جانا کہ اعتماد کیا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، کون سی عادتیں اسے کمزور کرتی ہیں اور کن اصولوں سے اسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں۔ دی کانفیڈنس کوڈ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی لیے اس آخری عملی چیپٹر میں ایک سادہ مگر مؤثر ایکشن پلان پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اپنے خوف کو پہچانیں۔ نمبر 2، ایک واضح مقصد مقرر کریں۔ نمبر 3، روزانہ ایک عملی قدم اٹھائیں۔ نمبر 4، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ نمبر 5، اپنی ترقی کا جائزہ لیں۔ اعتماد کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، عمل کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اتنا ہی آپ کا اعتماد مضبوط ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیں، کانفیڈنس از بلڈ ون ایکشن ایٹ اے ٹائم، یعنی اعتماد ایک ہی دن میں نہیں بنتا بلکہ ہر عملی قدم کے ساتھ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔